We will now look into the cultural capital in its institutionalized form. یعنی cultural capital اپنی انسٹیٹیوشنلائز فارمل فارمز میں کس طرح سے سامنے آتا ہے کہ کلچرل کیپٹل اپنی انسٹیٹیوشنلائز فارم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آبجیکٹیفیکیشن ہے، آبجیکٹیفیکیشن یعنی آبجیکٹیوٹی ہے جو کہ سب کے لیے یکساں ہیں ان ٹرمز آف ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز اینڈ ڈگریز. یہ جو ہمیں اسناد ملتی ہیں جب ہم تعلیم مکمل کرتے ہیں، سرٹیفکیٹس ملتے ہیں، یہ تقریباً سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں ایجوکیشن سسٹم سے اور ان خاص اسکولوں سے جہاں لوگ جا کے پڑھتے ہیں. اب اس آبجیکٹیفیکیشن کے پروسیس سے ہوتا یہ ہے کہ جو کریڈینشلز ہیں ان کو ایمباڈی کیا جاتا ہے، یعنی جو کریڈینشلز ہیں، اس کی جو سکلز ہیں، ان کو حصہ بنا دیا جائے کلچرل کیپٹل کا. یہ ایکیڈیمکلی ریکگنائزڈ ہو جاتا ہے اور سینکشنڈ ہو جاتا ہے ایک لیگل بیسس کے اوپر. یعنی لیگل جو بیسس ہیں ان کے اوپر اس کو سینکشن کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ علم یافتہ یہ تھے پہلے سے، اب یہ تعلیم یافتہ بھی ہو چکے ہیں. اب جو ان کا وہ جو سیٹ آف سکلز تھا، وہ جو ایلیٹسٹ فیملی سے یہ بلانگ کرتے تھے یا یہ کمزور تھے، اب یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اس پروسیس کے بعد ان کے پاس یہ ایک کریڈینشل جو ہے یہ آ چکا ہے. انسٹیٹیوشنلائز جو کلچرل کیپٹل ہے یہ ایک سمبولک ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ لیجیٹیمیٹ جو کلچرل کیپٹل ہے وہ یہ کہلاتا ہے جس کی ایک ریلیٹیو آٹونمی ہے اس کے بیرر کے بارے میں، اور اس کی جو کلچرل کیپٹل ہے یہ ایک خاص موقع کے اوپر بھی پوزیس کر لیا جاتا ہے. یعنی اب ایک خاص کلچرل کیپٹل کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ایک خاص ایج آف ٹائم کے اوپر ملنی ہے. تو اگر وہ ایج اینڈ ٹائم کے اوپر وہ موصول کر لی جاتی ہے تو آپ کی جو وقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، آپ ایڈ کرتے ہیں اس کلچرل کیپٹل کے اندر، اور یہ ایک لیجیٹمائزڈ اور لیگل فارم ہے جو کہ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ آپ اس کو پوزیس کرتے ہیں. اب فرق کیا ہے کہ جو اس کا بیئرر ہے، جو آٹو ڈائیڈیکٹ ہے، ایسا شخص جو خود ہی لرن کرتا ہے، اس سے اس کی جو ہے کلچرل کیپٹل ریمینز اللیجیٹیمیٹ. وہ جو ہے وہ اللیجیٹیمیٹ رہتا ہے، قانونی اس کی حیثیت نہیں ہوتی اور کبھی بھی اس پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا سکتا ہے. اب یہاں ہم اگر ایک ایگزامپل اس بات کی لیں کہ پاکستان کے اندر جو رولنگ کلاس اور پولیٹیشنز رہے ہیں اور جو لینڈ لارڈز رہے ہیں، جاگیردارانہ نظام رہا ہے، اس کے اندر یقیناً وہی لوگوں کو لیڈ کرتے تھے جو کہ اس ایریا سے بلانگ کرتے تھے اور ایلیٹسٹ پوزیشنز کے اوپر ہوتے تھے ان میجورٹی. یقیناً یہ بات موجود ہے کہ وہ وہاں کے مسائل کو بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس علاقے کے لوگوں کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے ایک سوال اٹھایا گیا کہ ویدر دے آر ایجوکیٹڈ اور ناٹ، اور گریجویشن کی شرط رکھ دی گئی ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اس پار پوزیشن کے اندر آتے ہیں. اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹرگل شروع ہو گئی امنگ پیپل ہو ور ناٹ فارملی ایجوکیٹڈ. یقیناً ان کے پاس وہ کلچرل کیپٹل موجود تھا لیکن لیجیٹمائز نہیں تھا. تو بہت سے تو انہوں نے اس کو لیجیٹمائز کر دیا اور بہت سے اس کو نہیں کر پائے. سو دس کائنڈ آف تھنگ کین آلویز بی کالڈ انٹو کوسچن ریگارڈنگ پیپل ہو آلریڈی possess a certain cultural capital, but you need a legitimized legal form that has been transmitted to a person. High status social classes differ in their manners and their cultural consumption preferences. We all know کہ تمام جو high status social classes ہیں یہ differ کرتی ہیں the way they consume the cultural capital, the way they get educated, the way they get food, the way they eat, where they eat, what they do, what kind of ceremonies they attend, how they actually do in a certain ceremony. تو یہ سب چیزیں جو رسوم و رواج اور چیزیں ہیں یہ کلاسز میں ہمیں مختلف نظر آتی ہیں. اب ان کا جو کلچرل کیپٹل ہے ایک پرٹیکولر فارمز کے کلچر میں جس میں لینگویج ہے، آئیڈیا ہے، نالج ہے، میوزک کا، آرٹ کا، لٹریچر کا یہ فرق ہے، یہ فیملی سے پاس آن کیا جاتا ہے. اور ایلیٹسٹ سکولز جو ہیں یہ سرو کرتے ہیں ایک سگنیفیکنٹ انڈیکیٹر کے طور پہ جو اسٹیٹس اور کلاس پوزیشن کو سرو کرتے ہیں. For instance, certain schools actually transmit all these values to the students, to the individuals, because they are also a part of that ruling group which is dominant in the society. The education system and recruiting personnel. اب ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی اور لوگوں کو کام دیتے ہوئے جب ہم نے ورک اپرچونیٹیز دیتے ہیں ہائی رینکنگ پوزیشنز کی، جو ریکروٹرز ہیں اور جو مینیجرز ہیں ہیومن ریسورسز کے، وہ ان لوگوں کو پریفر کرتے ہیں جو ان کا کلچرل ہیبٹس، وہ کلچر جو کہ ان کا بھی رہا ہے اور ان کا ہے، اس کو شیئر کر رہے ہوں اور جو کہ پرسیو کیے جاتے ہوں سیم سوشل کلاس سے. اگر آپ کبھی اسٹیٹسٹکس اٹھائیں، آبزرویشنز کریں تو آپ دیکھیں گے خاص قسم کے پروفیشن میں خاص قسم کے لوگ نظر آئیں گے، ایک اسپیسیفک قسم کی کلاس نظر آئے گی who are into this profession. So this indicates کہ جب ہم
ایجوکیشن کی بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ریکروٹمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں. تو جو ہیبٹس ہے ایک شخص کا، جو میک اپ ہے اس کا، جو فزیکل اپیرنس ہے اس کی، جو کلچرل ٹرانسمیشن جو اس کے اندر ہوئی ہے کیپٹل کی، وہ ساری اس بات کو انڈیکیٹ کرے گی کہ اٹ بیکمز اے پریفرنس وین اٹ کمز ٹو ریکروٹنگ پیپل فرام دا سیم سوشل کلاس ہیونگ سملر ویلیوز. اور ہیبٹس جو ہے یہ ایک کلچرل ماڈل کے طور پہ سرو کرتا ہے، اور ہیبٹس انیبل کرتا ہے انڈیویجولس کو سلیکٹ کرنے کے جو کہ ڈفرینس اور سملیرٹی ٹو دا رولنگ کلچرل ماڈل. اور پھر خاص قسم کے کلچرل ماڈل جو ہے وہ رول کر رہے ہوتے ہیں خاص قسم کے ٹائمز کے اوپر. تو پھر وہ جو شخص جو ان سے کچھ مماثلت رکھتے ہیں اور سملیرٹیز رکھتے ہیں ان کو یقیناً مواقع جو ہیں وہ بہتر ملتے ہیں ڈیولپ کرنے کے. Cultural capital has an important exchange value in education and cultural marketplace. Certain cultural limits attributed to family and social origin affect academic and professional success and failure. اب چونکہ اس کی ایکسچینج ویلیو ہے کہ اگر آپ نے یہ حاصل کیا ہوگا، یہاں سے تعلیم حاصل کی ہوگی، آپ اس فیملی اور اس سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، تو اس کی پروبیبلٹی زیادہ ہے کہ آپ کو یہ کچھ دے دیا جائے، یہ کچھ آپ ریسیو کر سکیں یا آپ حاصل کر سکیں. تو انیکوالٹی تو وہاں موجود ہے، لیکن اس کی ایک سوشل ویلیو ہے اس کی مارکیٹ کے اندر. اور پھر انڈیویجول کی جو پروفیشنل سکسیس اور فیلئر ہے اس کا تعین یقیناً یہ باتیں کر دیتی ہیں. آپ کا انسٹیٹیوشن، آپ کی کلچرل جو ہے ٹرانسمیشن آف یور کلچرل کیپٹل اینڈ دی اوریجن اینڈ دا فیملی یو بلانگ ٹو. So all these things matter when it comes to success of the individual professionally and academically. Now Bourdieu says that academic system is not neutral. Academic system جو ہے وہ neutral نہیں ہے، indifferent نہیں ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ incorporate کرتا ہے cultural arbitrariness اور پھر اس کے ساتھ ساتھ symbolic violence. یعنی کلچرل آربٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس کو سرو کر رہا ہے، یکسانیت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سمبولک وائلنس جو ہے، وائلنس نہیں بلکہ سمبولک وائلنس جو ہے اس کو ٹیچنگ میں اور پھر لرننگ کے اندر، اور دیئر فور اے کانسیپٹ آف ڈومینیشن از لنک ٹو ٹیچنگ. یعنی ٹیچنگ کے اندر بھی ایک کانسیپٹ آف ڈومینیشن جو ہے وہ ہمیں ڈومیننٹ نظر آتا ہے، کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ریپروڈکشن آف کلاس انیکوالٹیز. کلاس انیکوالٹیز are actually stemming out of schools, and they are being reinforced by the teaching process, by the kind of things that a school offers, and this is all developed within individuals from the very time that they are born in a certain family. اب فیملی میں پیدا ہونے کے بعد تو کلچرل کیپٹل کی اٹینمنٹ شروع ہو گئی. اس کے بعد جو اسکولس ہیں وہ بھی اس چیز کو مستحکم کر رہے ہیں، بیکاز دے آر آلسو ناٹ اپارٹ فرام دا کلچرل کیپٹل اپروچ، وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہیں. اور جو رولنگ کلچرل ہیبٹس ہے وہی ہمیں رول کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور لوگوں کو اس کے مطابق ہی اپرچونٹیز جو ہیں وہ ملتی ہیں.